کیا آپ جاپان میں پیرنٹس بننے جا رہے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جاپان میں پریگنینسی کنفرمیشن سے لے کر ہاسپٹل اور مدر بک حاصل کرنے تک ہر قدم پر مکمل رہنمائی، سب کچھ اردو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کا پہلا تجربہ جاپان میں آسان ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے لائف گائیڈ، جاپان میں رہنے والے تمام فارنرز کے لیے ایک ٹرسٹیبل چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جاپان میں پریگنینسی کنفرمیشن، مدر بک اور ہاسپٹل کے انتخاب کا مکمل طریقہ۔ اگر آپ جاپان میں ماں باپ بننے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے پریگنینسی کنفرمیشن کا۔ جاپان میں اکثر خواتین گھریلو پریگنینسی ٹیسٹ کٹ استعمال کر کے ابتدائی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ کٹس آسانی سے ڈرگ سٹورز پر دستیاب ہوتی ہیں جن کی قیمت 300 سے 700 ین تک ہوتی ہے۔ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اگلا قدم ہے آپ کے نیئرسٹ یا قریبی کلینک یا لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا۔ آپ اپنے گوگل میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں، آپ کے قریب جو بھی لیڈی ڈاکٹر ہے ریلیٹڈ ٹو میٹرنٹی، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو کال کریں، وہاں سے اپائنٹمنٹ لیں اور وہاں پر جا کر اپنا پہلا الٹرا ساؤنڈ کروا کر پریگنینسی کنفرمیشن کریں۔ اگر آپ نیشنل ہیلتھ انشورنس پر ہیں تو کچھ اخراجات کور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا جو پہلا چیک اپ ہے اس میں موسٹلی آپ کو انشورنس بھی کور نہیں کرتی، آپ کو فل پیمنٹ فرسٹ چیک اپ پہ کرنی پڑتی ہے۔ جاپان میں ہر پریگننٹ عورت کو ایک محسوس کتاب دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں بوشی کینکو تیچو۔ یہ کتاب بہت اہم ہے کیونکہ اسی میں آپ کے پیرنٹل چیک اپس درج ہوتے ہیں۔ برتھ کے بعد بچے کی تمام ویکسین اور نشو و نما بھی اسی میں لکھی جاتی ہے۔ یہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ آپ اپنے سٹی کے سٹی ہال یا وارڈ آفس جائیں، ہوکین سینٹر میں یہ کتاب جاری کی جاتی ہے اور یہ آپ کے پریگنینسی کے 6 to 8 ویک میں آپ کو ملتی ہے۔ تو آپ فوراً اپلائی کریں جب آپ دیکھیں کہ آپ کو 6 to 7 ویک ہو گئے ہیں۔ اس بک کے ساتھ آپ کو میڈیکل کوپنز ملتے ہیں پنک کلر میں، جو کہ آپ کے میڈیکل بلز کو کور کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا ایک چیک اپ آپ کی کاسٹ اس میں آپ کی کور ہو رہی ہے 5000 کے کوپن سے، لیکن آپ کا ٹوٹل بل جو ہے وہ 8000 بن رہا ہے، تو 3000 آپ کو پے کرنا پڑے گا اور 5000 آپ کا جو کوپن ہے وہ کور کرے گا۔ پریگنینسی کنفرمیشن لیٹر جو آپ کو کلینک سے ملے گا اس میں آپ کے منتھلی یا ویکلی چیک اپس انٹل 9 منتھ آپ کے کمپلیٹ دیے ہوتے ہیں۔ انہی کی بیس پر آپ نے اپنے چیک اپس کروانے ہوتے ہیں۔ جو بھی لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر آپ چوز کریں وہ آپ کو مکمل پروسیجر جو ہے انٹل آپ کے ڈیلیوری تک بتائے گا۔ وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کے نیکسٹ چیک اپ کب ہیں اور کیسے ہونے ہیں۔ جب بھی آپ چیک اپ کے لیے جائیں تو آپ یہ ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لازمی لے کے جائیں۔ سٹی ہال سے کوکین یعنی جو مفت چیک اپ کوپنز آپ کو ملے ہوئے تھے وہ جن کو آپ 14 بار فری استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ ریزیڈنس کارڈ، اپنی ہیلتھ انشورنس کارڈ اور پریگنینسی کنفرمیشن لیٹر جو آپ کو کلینک سے ملا ہوا ہے وہ لے کر جائیں۔ جاپان میں ہاسپٹل 3 طرح کے ہوتے ہیں: پبلک ہاسپٹلز، پرائیویٹ کلینکس اور یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہاسپٹل میں کون سی لینگویج اویلیبل ہے یا نہیں، وہاں پر ڈیلیوری چارجز کتنے ہیں، کیا وہ ایپیڈیورل یا نیچرل برتھ دیتے ہیں، ڈسٹنس اور ایمرجنسی سپورٹ لازمی چیک کریں۔ موسٹلی جاپان کے ہاسپٹلز میں جو ڈیلیوری کی کاسٹ ہے وہ 4 لاکھ ین سے 6 لاکھ ین کے بیچ میں ہوتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے چائلڈ برتھ لمپ سم گرانٹ جو ہے وہ 5 لاکھ ین تک مل جاتی ہے۔ باقی کے جو 1 لاکھ ین ہیں یا 10 مان ہیں وہ آپ کو خود سے پے کرنے پڑتے ہیں۔
ہر شہر کے سٹی ہال میں پیرنٹل کلاسز رکھی جاتی ہیں جس میں فادر کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اٹینڈ کریں. اس میں فادر کے انیشیل وزٹس کو بھی شامل کیا جاتا ہے. مدر بک میں پیرنٹ کا نام شامل کرنے کی جو درخواست ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کس شہر میں ہیں تاکہ ہم لوکل گائیڈ بھی بنا سکیں. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جاپان میں بچے کی پیدائش کے بعد رجسٹریشن اور ویزا پروسیس. تب تک جے لائف گائیڈ کے ساتھ جڑے رہیں، خود بنیں اپنا وکیل.